दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कोशिशों का आलमी सतह पर एतराफ कर लिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा मॉनिटरिंग टीम की 27वीं रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि टीटीपी के मुनक़सिम धड़ों को भारतीय हिमायत से अफगानिस्तान में इकट्ठा किया गया है। ये दहशतगर्द ग्रुप पाकिस्तान के लिए खतरा है। तो हमारा सवाल है कि क्या इस पर आलमी इदारे भारत की मजम्मत भी करेंगे? जनरल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मजम्मत का तो सवाल पैदा नहीं होता। ये एक ऐसा मसला है जहां पे कि इखलाकियात का कोई अमल दखल नहीं है, एक मफादात की सियासत होती है और उसके मुताबिक चीजें चलती हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि इस स्टेज के ऊपर ये होगा। लेकिन एक लिहाज से आप देखिए कि ये बहुत बड़ी आपकी एक अचीवमेंट है कि आपने एक इंडिपेंडेंट अदारा यूनाइटेड नेशन जिस पे हम लोग डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, आपने उनसे जो रिपोर्ट हासिल की है वो आपकी कोशिशों का एतराफ भी करती है और भारत के रोल के बारे में, भारत का जो कुछ वो कर रहा है उसकी तरफ भी उसने कुछ निशानदेही की है। ये रिपोर्ट जो है ये मुकम्मल तौर पे मैं नहीं कह सकता कि ये वाकई एक मुकम्मल तौर पे गैर जानबदाराना रिपोर्ट है। आप देखिए कि हमने जो डोजियर दिया था उसमें हमने 66 ऐसे कैंप आइडेंटिफाई किए थे अफगानिस्तान में जो रॉ के जेर सरपरस्ती वहां पे चलाए जा रहे हैं। अब ये वो चीजें हैं जो कि जमीन पे मौजूद हैं, जिनको जाके देखा जा सकता है, लेकिन उनका जिक्र नहीं किया गया। इसी तरह अगर बरस से पिछले इतने सालों से आप देख लीजिए कि 15 सालों से तो हम ये भारत का झूठ का भी किस्सा निकल आया, लेकिन हम ये कह रहे थे कि 15 सालों से हम ये कह रहे हैं कि भारत वहां से ये सारा कुछ करवा रहा है और ये अमेरिका के अपने नाक के नीचे हो रहा है। CIA वहां मुलव्वस है और नेटो के वजह से बेशुमार इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सारी एक कितना बड़ा नेटवर्क वहां पे काम कर रहे हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज का मगरबी दुनिया का। क्या ये उनकी आनत, उनकी इजाजत के बगैर हो रहा है? अगर नहीं तो कम से कम इसमें खामोशी उनकी जो है वो आप कह लीजिए कि उनकी रजामंदी जाहिर करती है, तो उस पर किसी ने कोई तस्करा नहीं किया। लेकिन इससे अब फायदा उठाना चाहिए। असल चीज ये है कि जो भारत FATF में आपको लेके गया था, जिस चीज की वजह से, वो ये था कि यूनाइटेड नेशन ने जिन लोगों को टेररिस्ट डिक्लेयर किया है, पाकिस्तान उनके खिलाफ एक्शन नहीं करता। लेकिन इस रिपोर्ट ने इतराफ किया है कि न सिर्फ पाकिस्तान ने उन लोगों को गिरफ्तार करके सजाएं दिलवाई हैं, बल्कि उनके एसेट्स वगैरह भी जब्त किए गए हैं। तो ये वो चीजें हैं जिनको लेके पाकिस्तान अब FATF में जा सकता है, अपने केस के लिए भी और भारत के खिलाफ भी, कि ये इनके बारे में ये शवाहिद आ चुके हैं। तो हमें उधर फायदा उठाना चाहिए, इस चीज में नहीं ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि कोई बड़ी ताकत उनकी मजम्मत करे, वो शायद ना हो। लेकिन जो प्रैक्टिकली आप जमीन पे अपनी कोशिश से फायदा उठा सकते हैं वो हमें जरूर उठाना चाहिए। ठीक है। नासिर भाई चुगताई साहब, अभी जनरल साहब ने इखलाकियात का जिक्र किया, मैं उसे लिंक करना चाहूंगी इस बात से। पुलवामा के बाद ये जो अर्नब गोस्वामी की चैट सामने आई, उसमें पता चला कि भारत ने तो खुद अपने लोगों को मरवाया था। तो जो मुल्क अपने लोगों को खुद मरवा सकता है, ऐसी रियासत से इखलाकियात की तवक्को तो हम क्या रखें? क्या इतनी चीजें सामने आने के बाद हम दुनिया से ये उम्मीद करें कि कोई ना कोई मुल्क इसके खिलाफ आवाज उठाएगा, कोई मजम्मत करेगा? देखिए, अब ये रिपोर्ट जानी है सलामती कौंसिल, 25th मॉनिटरिंग रिपोर्ट है, मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट है। उनकी फाइंडिंग है, जैसी भी फाइंडिंग है, थोड़ी बहुत बेहतर है, थोड़ी बहुत हमारे हक में ना सही, थोड़ा बहुत सच बोलने की कोशिश की इन लोगों ने। वो जाएगी सलामती कौंसिल में, वहाँ पड़ी रहेगी, और अगर भारत के खिलाफ किसी चाइना वाले ने कोई बात की तो वीटो हो जाएगा। कोई मुझे तो उसमें नजर नहीं आता। तो अखलाकियात की बात है, वो ये है कि मैं कल सुन रहा था मोदी जी को, और फरमा रहे थे खलीफा मियाँ और 4-5 नाम लिए उन्होंने, जो कामला हैरिस की भतीजी भी है, उनका भी नाम लिया, कि ये लोग आलमी साजिश कर रहे हैं भारत के खिलाफ, ट्वीट करके। अब आलमी साजिश किसानों की हक में, अगर मैं तो कहता हूँ कि किसानों के हक में हम सबको बोलना चाहिए। हम सब चुप हैं कि हमारा मुजरमाना है। किसानों की अजीमुशान तहरीक जो भारत में उठी है, इससे पहले कभी नहीं उठी। इससे पहले शहरी एक्ट के ऊपर एक सेकुलर तहरीक उठी थी, शाहीन बाग की नाम से, जो कोरोना ने इसको मार दिया। और वो, लेकिन ये तहरीक वो तहरीक है जो दुनिया भर के किसानों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, और इसकी हिमायत करनी चाहिए। अब जहां तक इनका ताल्लुक है TTP का, ये 5 लोग हैं, 5 ग्रुप हैं, हैदार वगैरह, जो मुत्तहिद हैं पाकिस्तान और काबुल में मुत्तहिद।
ہم سب سے بات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ کابل کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ. کابل کا خاص علاقہ ہے، وہ چند مائلز کے اوپر ہے جہاں پر کابل گورنمنٹ ہے. وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے اس کے تو ہم خوشامد میں لگے رہتے ہیں کہ ہم تمہارے بھائی ہیں، تم پہ جان نثار ہے، تو ہم کو سب کچھ تمہارا ہے، تمہارے امن ہوگا تو ہمارے امن ہوگا. صحیح بات بھی ہے، لیکن یہ کب تک کریں گے ہم؟ کب تک ہم اپنے سردوں پر، اپنی باڑ کے اوپر حملے اور اپنے جوانوں کی شہادت برداشت کرتے رہیں گے جو افغانستان سے ہوتی ہے؟ تو تھوڑا سا ہمیں ٹف اسٹینڈ لینا پڑے گا یار، تھوڑی سی بات کرنا پڑے گی. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے اس سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا پاکستان. یہ نہیں، اب آگے بڑھنا ہوگا اور مزید بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے. زنیرہ، وہ ملک جو نہ صرف عالمی سازشوں میں ملوث ہے بلکہ پڑوسی ممالک بھی محفوظ نہیں ہیں. چین کو نہیں بخشا بھارت نے، ہر طرف سرحدی تنازعات ہیں، کبھی کوئی مسئلہ، کشمیر میں ظلم و ستم ہو رہا ہے. اتنے سارے معاملات جمع ہونے کے باوجود بھی ہمیں آواز نہیں آتی کہیں سے بھی. کوئی یہ نہیں کہتا کہ برا ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ کو کریکولم میں اور ہمارے لیڈر یہ بتاتے ہیں کہ اخلاق کی جیت ہوگی، جبکہ انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. انٹرنیشنل ارینا میں بھی، لوکل پالیٹکس میں، ایک چھوٹی سی گاؤں کی پالیٹکس میں بھی جیت کس کی ہوتی ہے؟ مائٹ از رائٹ. جس کے اسٹریٹجک انٹرسٹ زیادہ بڑے ہوں گے وہ اس کے لیے زیادہ انڈورس کرے گا چیزیں، وہ اتنے بجٹ اور اتنے پیسے بھی بانٹے گا، اتنے لوگ بھی خریدے گا. یہی آپ سیناریو اٹھا کے انٹرنیشنلی لے جائیں تو مرسنریز کو خرید کے آئسس کو پروڈیوس کیا، داعش کو پروڈیوس کیا، اس سے پہلے طالبان کو پروڈیوس کیا. تو پوری دنیا کو، ایک ورلڈ آرڈر کو اگر انفارمل مرسنریز یا کلرز کی طرف جو لے کے گیا، وہ کون لے کے گیا ہے؟ وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ لے کے گیا. کیوں لے کے گیا؟ کیونکہ اس کی ریٹ چیلنج ہوتی تھی سوویت یونین کی طرف سے. تو یہ اتنی بڑی مگر مچھوں کی گیم ہے. اس میں اگر ہم یہ سمجھیں کہ اخلاقیات اور سچائی یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں تو سوری، دے ڈونٹ میٹر. واٹ میٹرز از کہ آپ کا جو بھی سچ ہے، ہر ایک کی اپنی ریالٹی ہے، ہر ایک کی اپنی سچائی ہے اور ہر ایک کا اپنا پرسپیکٹو ہے. کون اس کو اتنا زیادہ بولتا ہے کہ وہ سچ لگنے لگے، کون اتنا زیادہ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ دنیا اس کی طرف متوجہ ہو جائے. دس از واٹ میٹرز. اب اقوام متحدہ کی رپورٹ آئی ہے، اس سے پہلے ہم نے ڈوزیئر بھیجا ہے، اس سے پہلے بالا کوٹ کے بارے میں، پھر ارنب گوسوامی کے بارے میں، ڈس انفو لیب میں. یہ گاڈ سینڈ اپرچونٹیز ہیں کہ خود ایکسپوز ہو رہا ہے انڈیا. ہم کتنا زیادہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں مجھے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے. ہم کتنا اس کے اوپر ایکشن لے رہے ہیں مجھے یہ جاننا ہے. 14 کونسلیٹ آفیسز بنائے گئے تھے کابل میں پاکستان کے خلاف یوز کرنے کے لیے ایز اے سینٹرز، جہاں پہ را صرف کام یہی کرتی تھی، لوگوں کو ٹی ٹی پی کو ٹریننگ کیمپس تھے وہاں پہ اور پاکستان میں بھیجتی تھی. ہم یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں جی ہمیں تو پیس چاہیے. اسی طرح ہم کہتے ہیں ہم آپ سے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. یہ ڈیفینسو پوسچر آپ کو کیا دے رہا ہے؟ آج تک اس نے کچھ دیا آپ کو؟ تو پھر ذرا آفینسو کو ٹرائی کر لیں. فار گاڈ سے کچھ کھڑے ہو جائیں، کچھ بتائیں دنیا کو کہ آپ نے ڈیٹرنس کیوں رکھی ہوئی ہے. آپ کی فوج ساری دنیا میں ایوارڈز لیتی ہے، سینڈ ہرسٹ میں، رائل کالج میں، ہر جگہ جائیں آپ کا نمبر 1 کیڈٹ پاکستانی ہوتا ہے. کس لیے یہ ہماری فوج؟ تو پولیٹیشنز کو تھوڑی سی جان بنانی پڑے گی، تھوڑا سا کھڑا ہونا پڑے گا، فورن آفس کو ایکٹیو ہونا پڑے گا. صرف باتیں کرنے سے اور دنیا میں یہ ہو گیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے سر. وردی صاحب، جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ڈوسیئر پیش کی ان کا بھی ذکر ہے. اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بھارت کس طرح سے دہشت گردوں کو فنڈ کرتا ہے، مالی طور پر بھی، اخلاقی حمایت بھی جو کرتا ہے اس کا بھی ذکر ہے. کیا ان تمام چیزوں کا ذکر ہونا کافی ہے یا اس سے آگے ہم کچھ مزید توقع رکھیں؟ دیکھیں، بھارت نے تو اپنے جھوٹ کا اتنا زبردست تبل بیٹا کہ اس کا شور پوری دنیا میں نظر آیا. حالانکہ وہ جھوٹ تھا، ڈس انفو لیب سے بھی ثابت ہو گیا، یہ مانیٹرنگ رپورٹ سے بھی ثابت ہو گیا کہ سب جھوٹ تھا. لیکن انہوں نے جھوٹ کا اتنا زبردست تبل بیٹا کہ ہر طرف شور نظر آیا. اور ہم سچ کی گونج پیدا کرنے سے قاصر ہیں. کہاں ہے ہمارا فارن آفس؟ کہاں ہیں ہمارے کونسلیٹس؟ کہاں ہیں ہمارے سفارتکار؟ دنیا کے کتنے سفارت خانوں میں ہم نے اس مانیٹرنگ رپورٹ کے اوپر پریس کانفرنسز کی ہیں، میڈیا کے لوگوں کو یہ بتایا ہے، پبلک اوپینین بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے. اگر ہم اس کو لے کر الماری میں بند کر لیں گے تو یہ کس کام کی ہے؟ یہ کامیابی جو ہے وہ ہم ضائع کر لیں گے. یہ گاڈ گیون، جس کو زنیرہ کہہ رہی تھی کہ یہ گاڈ گیون گفٹس ہیں، ہم یہ سب ضائع کر لیں گے اپنی جو فارن آفس کی نااہلی اور ناکامی کی وجہ سے.
میں سمجھتا ہوں کہ فارن منسٹر کو ڈومیسٹک پالیٹکس میں سے بالکل آزاد کرنا چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ سینٹ کی قانون سازی میں، میرا مطلب آپ کا کام ہے خارجہ امور، وزارت خارجہ کے آپ انچارج ہیں، آپ دنیا سے پاکستان کے لیے بات کریں، آپ سارا وقت پاکستان کی سیاست پر گفتگو کرتے رہتے ہیں اور یہیں پر اگلے وزیر اعظم بننے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، تو اس سے نکلیں اور کسی طرح پاکستان کے لیے کام کریں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ کو پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ان سب چیزوں پر ہمیں دنیا کے بڑے میڈیا ہبس سے، دنیا کے پبلک اوپینین میں تھنک ٹینکس کے پاس جانا چاہیے، ان کو مل بھی گئی ہو تو خود جا کے دینی چاہیے، کچھ اخلاقی شرم تو ہوگی، اس پر ان کے ساتھ مل کر سیمینار کروانے چاہیے، کچھ پاکستان کو کام کرنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے بھی درخواست کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے وزیر خارجہ کو تھوڑا ریلیو کریں، انہیں ڈومیسٹک پالیٹکس سے ذرا آزاد کریں، اور ہم خود بھی ان سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ بہت اہم کام ہے، پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، لہذا آپ اس پر زیادہ توجہ دیں بجائے اس کے کہ دوسرے کاموں پر جو آپ کی توجہ ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آج ایک طرف تو رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں جو انکشافات ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، دوسری جانب آج کراچی میں ایک بڑی اہم کارروائی ہوئی ہے جس میں 5 دہشت گرد گرفتار کیے ہیں سی ٹی ڈی نے، جو کہ بہت ہی مذموم عزائم رکھتے تھے، سندھ اسمبلی کی عمارت سمیت دیگر اہم عمارتوں پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ تو ان ادر ورڈز ہم نے کراچی کو ایک بڑی تباہی سے بچایا ہے، کیا اس میں بھی غیر ملکی ایجنسیز کے ملوث ہونے کا امکان موجود ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو وہ obviously بھارت کی طرف سے ان کو سپورٹ کیا جاتا ہوگا، اب ہم اس معاملے پر کیسے آواز اٹھائیں؟ دیکھیں، 2 باتیں تو بالکل واضح ہیں۔ ایک بات تو یہ بالکل واضح ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک اگر دوسرے ملک میں مداخلت کرتا ہے، اس ملک کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ ایک بہت گھناؤنا اور مجرمانہ عمل ہے جس کی ہر حالت میں مذمت ہونی چاہیے اور دنیا بھر کو کرنی چاہیے، اور وہ کوئی بھی ملک ہو، وہ افغانستان ہو، بھارت ہو، پاکستان ہو، کوئی بھی ملک ہو، اگر کوئی یہ کرتا ہے تو اس کی مذمت ہونی چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ مودی حکومت، مودی ذاتی طور پر خود ایک مجرم، جرائم پیشہ آدمی ہے، بی جے پی جو پارٹی ہے وہ بھی جرائم پیشہ آدمی ہے، وہاں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، دوسری اقلیتوں کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، کشمیر میں جو کیا جا رہا ہے، وہ ایک انتہائی گھناؤنا، غیر آئینی، ان کے اپنے آئین کے مطابق غیر آئینی ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ یہ تو پہلی بات۔ دوسری بات، ہمیں اپنے اوپر بھی تھوڑی نظر ڈالنی چاہیے اور اس رپورٹ کی بات کرنی چاہیے۔ دیکھیں، کل سے یہ شور مچایا جا رہا ہے کہ وہ رپورٹ نے جو ہے وہ بڑے انکشافات کیے ہیں اور پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی ہے اور بھارت کی مداخلت پر بھی بات کی گئی ہے۔ دیکھیں، یہ رپورٹ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، میں اگر تجزیہ کار میرے نام کے نیچے لکھا ہے یا میں صحافی ہونے کا دعوے دار ہوں تو میرے پاس کچھ فیکٹس چیکنگ بھی ہونی چاہیے۔ آج کل چند کلکس پر رپورٹ مل جاتی ہے، آپ صرف یہ ٹائپ کریں کہ 27th UN رپورٹ آف انالیسس اینڈ مانیٹرنگ، آپ ٹائپ کریں، آپ کو رپورٹ آ جاتی ہے۔ وہ 23 پیج کی رپورٹ ہے، اس پہ تاریخ جو ہے وہ جنوری کے آخری ہفتے کی ہے، لیکن ریلیز کی گئی ہے وہ 3 فروری کو۔ اس پر ہمارے ہاں پورے محکمہ خارجہ نے اور سب نے شور مچایا۔ وہ رپورٹ میں نے پوری پڑھی ہے، پہلے میں نے سمری پڑھی، اس میں کہیں بھی بھارت کی مذمت نہیں کی گئی ہے، کہیں پر بھی۔ یہ رپورٹ میں صرف ایک پیراگراف ہے، یہ اور صفحہ نمبر 16 پر، پوری رپورٹ آپ پڑھ لیں، اس کے صفحہ نمبر 16 پر ایک پیراگراف میں یہ دیا گیا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان واز ریپورٹڈ ٹو ہیو اوورسین اے ری یونیفیکیشن آف اسپلنٹر گروپس دیٹ ٹک پلیس ان افغانستان اینڈ واز ماڈریٹڈ بائی القاعدہ۔ یہ بالکل کلیئرلی لکھا ہے، دس واز ایکسپیکٹڈ ٹو انکریز دا تھریٹ ٹو افغانستان اینڈ پاکستان اینڈ دا ریجن۔ یہ بالکل صحیح بات ہے۔ 5 اینٹیز، ان اینٹیز کے نام ہے جس میں جماعت الاحرار ہے، حزب الاحرار ہے، اور امجد فاروقی گروپ ہے، عثمان سیف اللہ گروپ ہے، شہریار محسود گروپ ہے، یہ سارے گروپس ہیں۔ اور جو جہاں پر ذکر بھی ہوا ہے تو یہ کہا گیا ہے کہ ممبر اسٹیٹ رپورٹڈ، یعنی ممبر اسٹیٹ کی رپورٹ کو انہوں نے کوٹ کیا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے کوئی انویسٹیگیشن کی ہے جس میں یہ بات ثابت ہوئی ہے۔ تو ہمیں جب ہم دعوے کرتے ہیں تو ہمیں رپورٹ کو بہت غور سے پڑھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ان میں الفاظ کیا استعمال کیے گئے ہیں اور وہ بات کس طرح سے کہی جا رہی ہے۔ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان نے یہ کہا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ پاکستان کا بیان دہرا رہے ہیں، اس میں کہیں پر بھی کوئی پروف کی بات نہیں کی گئی ہے کہ جی یہ ثابت ہو گیا کہ ہندوستان، ہم کل سے یا 3 دن سے شور یہ مچا رہے ہیں کہ یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں اس بات کا اعتراف کر لیا گیا ہے کہ بھارت پاکستان میں مداخلت کر رہا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ 23 صفحے کی رپورٹ ہے، یہ پوری رپورٹ پڑھ لیں، کہیں بھی ایسا اسٹیٹمنٹ موجود نہیں ہے۔ اچھا، پہلے بھی میں نے یہ بات کہی کہ ان باتوں سے کیا ہوتا ہے، جب ہم اس طرح کی غلط بیانی کرتے ہیں تو ہمارے بین الاقوامی بیانیے کو نقصان پہنچتا ہے۔
अच्छा, नुकसान पहुंचने से फिर ये होता है कि जब हम बात करते हैं तो हमारी बात पर दुनिया में यकीन नहीं किया जाता। हम मजम्मत जरूर करें, इंडिया के खिलाफ सबूत भी पेश करें, लेकिन जो चीजें आई हैं उन चीजों को उसी तरह से पेश करें, उनमें ही बेहतरी है, वरना फिर दुनिया हमारी बात का यानी जो कहा गया है उसे हम ये तवक्को बिल्कुल ना करें कि ये चीजें बहुत ज्यादा पॉजिटिव है हमारे लिए, या किसी ने एतराफ कर लिया कि भारत जो कर रहा है उसकी कहीं ना कहीं पर एक्सेप्टेंस मौजूद है। जुनैरा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? शॉर्ट कमेंट प्लीज। Yeah, very shortly I want to say कि कोई भी piece of literature, it is open to interpretation and I'm very sure and I know it for sure कि जिन लोगों ने ये रिपोर्ट पाकिस्तान में रिलीज की है उन्होंने इसको पढ़ के जिम्मेदारी से रिलीज की होगी। डायरेक्ट नेशनल सिक्योरिटी जो हमारे एडवाइजर हैं उनके ऑफिस से इंटरप्रेट होकर रिलीज हुई है। प्लीज बी वेयर, मेरे अपने क्लिप्स उठा के व्यूज मेकर्स के प्रोग्राम में से इंडियंस ने वो पोर्शन सिर्फ जिसमें मैं ये कह रही थी कि इंडियंस बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से प्रोपेगेंडा करते हैं, उसको इतने गलत तरीके से कोट किया है पूरी दुनिया में। तो हमें भी बोलते हुए थोड़ा सा सोचना चाहिए। हम अपना हाउस एंड ऑर्डर जर्नलिस्ट भी कर ले पहले। जैसे ही कोई ऐसी रिपोर्ट आती है, जैसे ही कोई ऐसी बात होती है, हम लोग सफात लहरा के शुरू हो जाते हैं कि ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। प्लीज थोड़ा सा कंसेंसस डेवलप करें और थोड़ा सा टोन्स को अंडर टोन्स में ले जाएं, क्योंकि ये बात हो रही है पाकिस्तान की और इसको मिसकोट किया जाएगा बाहर। ठीक है जुनैरा, ठीक है जुनैरा, आपने बात की। नासिर बेग चुगताई साहब, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ सर, मैं कहना चाह रहा था कि डॉक्टर नाजिर की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें दोनों चीजें, अगर मैं दो चीजें मिलाऊं, एक तो नेट की रिपोर्ट मिलाऊं मैं जो यूएन की है मॉनिटरिंग टीम की, और एक अपने दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग मिलाऊं, तो दोनों में फर्क है। हमारा दफ्तर खारजा तो जाहिर है वही कहेगा ना जो हम कहना चाहते हैं, वो नहीं कहेगा जो मॉनिटरिंग टीम कहना चाहती है। तो फर्क इतना सा है, हमने जो सवाल लिया है वो दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग से लिया है, ऐसे नहीं है भाई, नेट से नहीं लिया। ठीक है जनरल साहब, आप मैं एक अर्ज करूं। देखिए बात ये है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मेंबर स्टेट ने जो कुछ कहा है वो गलत कहा है, और वो भारत का, आपको पता है कि भारत को फेवर किस तरह होती है वहां पे। ये उन्होंने जो कहा है कि मेंबर स्टेट ने ये इल्जाम लगाया है, इसको गलत भी नहीं कहा और एक लिहाज से ये तस्लीम शुदा है। आप इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं किसी और अंदाज से, ये एक बड़ा बारीक नुक्ता है। हमारे फॉरेन ऑफिस ने ठीक कहा, इंटरप्रिटेशन तो आप बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं ना, लफ्जी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, लफ्जी तो नहीं होगी ये मेरा काम है कि मेरा काम किसी ने कहा कि ये गलत क्या है मेंबर स्टेट। एक सियासी या तजिएकार का काम ये होता है कि वो सरकारी बयानिए पे सवाल उठाए। अगर मैं सवाल नहीं उठा रहा तो मैं अपना हक अदा नहीं कर रहा। मेरे सामने जो चीज आती है उसको मुझे न्यूट्रल गैर जानिबदाराना तौर पे देखने की जरूरत है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जल साहब, आपने भी अपना पॉइंट ऐड किया, नासिर महमूद साहब आपने अपनी इजहार किया। हम